فرض کریں کہ آپ ایک مچھلی ہیں جو بہت بڑے سمندر میں اکیلی موجود ہیں۔ وہ سمندر میں رہ کر اپنے آس پاس موجود چیزوں کو آبزرو کر رہی ہے۔ اگر اسی دوران اسے کوئی انسان سمندر سے باہر نکال لے تو یہ مچھلی ایک الگ ہی جہان کو دیکھے گی، اور جب وہ سمندر میں واپس جائے گی تو یہاں موجود مچھلیوں کو سمجھا ہی نہیں پائے گی کہ اس نے سمندر سے باہر کیا دیکھا، کیونکہ وہاں کے قانون سمندر کی دنیا سے بالکل الگ ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہم انسان اپنے آس پاس اور کائنات میں موجود کئی لائٹ ایئرز کی دوری پر جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ دراصل آبزرویبل یونیورس ہے، یعنی ایسی کائنات جسے ہم انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس آبزرویبل یونیورس کے پار کیا ہے ہم بالکل نہیں جانتے۔ فرض کریں کہ ہماری آبزرویبل یونیورس ایک ماربل کے سائز کے برابر ہے جو 46 ملین لائٹ ایئر کی دوری تک پھیلی ہوئی ہے، اور صرف ایک لائٹ ایئر کا مطلب ہے کہ ہم ایک سال مسلسل سپیڈ آف لائٹ یعنی کہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کریں۔ اب یقیناً آپ کو 46 بلین لائٹ ایئر کا اندازہ اچھے سے ہو گیا ہوگا، لیکن ہم انسانوں کے لیے سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرنا بالکل امپاسبل ہے، کیونکہ یہ اتنی زیادہ سپیڈ ہے کہ آپ صرف ایک سیکنڈ کے اندر ہماری اس دنیا کے 7 چکر لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر آپ سپیڈ آف لائٹ میں ٹریول کرتے ہیں تو آپ کے جسم کا ماس لیس ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ہماری روح تو سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کر سکتی ہے لیکن ہمارا جسم نہیں۔ اس ماربل کے سائز کی آبزرویبل یونیورس کے باہر کیا کچھ موجود ہے ہم اس سے انجان ہیں۔ یہ ہمارے پلینٹ یعنی زمین کے سائز کے برابر ہو سکتی ہے، اور اسی زمین کے کسی حصے کے اندر یہ ماربل موجود ہے۔ ہماری آبزرویبل یونیورس کے باہر جو یونیورس موجود ہے وہاں مختلف ڈائمینشنز ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اسے آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے اور کائنات کی وسعتوں کو سمجھنے کے لیے شروعات کرتے ہیں ہمارے قریبی ہمسائے چاند سے، جو زمین سے 3,84,400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ اتنا زیادہ فاصلہ ہے کہ اس کے درمیان آپ ہماری زمین جیسے 30 پلینٹس کو رکھ سکتے ہیں، جبکہ مارس ہماری زمین سے 225 ملین کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ لیکن اپنے چکر کے دوران جب یہ زمین سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے تو یہ فاصلہ 401 ملین کلومیٹر تک بڑھ جاتا ہے۔ مارس سے بھیجا گیا کوئی میسج اگر سپیڈ آف لائٹ سے بھی ٹریول کرے تب بھی اسے زمین پر پہنچنے کے لیے 20 منٹ کا وقت لگے گا، یعنی ایمرجنسی کے اندر آپ کو مدد ملنے کا کوئی امکان نہیں۔ جبکہ سورج ہماری زمین سے 149.9 ملین کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے، جبکہ ہمارے سولر سسٹم سے باہر نکلنے پر ہم اپنے انٹرسٹیلر ہمسایوں سے ملتے ہیں، جہاں پہنچ کر فاصلے اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ اب انہیں کلومیٹرز کی بجائے لائٹ ایئر میں ناپنا پڑے گا، کیونکہ ہماری پوری کائنات کے اندر لائٹ سے زیادہ تیز کوئی بھی چیز ٹریول نہیں کر سکتی۔ اگر ہم ایک لائٹ ایئر کو 1 کلومیٹر میں بدلیں تو یہ 9.461 ٹریلین کلومیٹر بنتا ہے۔ ہمارے سورج سے سب سے قریبی ستارہ ہے الفا سینٹوری، اور یہ بھی ہمارے سورج سے 4.24 لائٹ ایئر کی دوری پر موجود ہے۔ یہ کتنا فاصلہ ہے ذرا یہ بھی سمجھ لیں۔ فرض کریں کہ ایک کار کو ہم ایوریج 100 کی سپیڈ سے اس ستارے کی طرف سفر کرتے ہوئے چلائیں تو جانتے ہیں کہ ہمیں وہاں تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اس کائنات کی ٹوٹل عمر سے بھی 6 گنا زیادہ، اور بائی دا وے ہماری اس یونیورس کی ٹوٹل عمر ہے 13.8 بلین سال۔ لیکن جناب ابھی تو ہم نے شروعات کی ہے۔ ہماری ملکی وے گلیکسی جس میں ہماری زمین اس کے تقریباً کناروں پر موجود ہے، اور یہاں آپ کو ہماری زمین ایک یلو ڈاٹ کی صورت میں ایک ریت کے ذرے کی مانند نظر آ رہی ہے، اور ہماری پوری ملکی وے گلیکسی 1 لاکھ لائٹ ایئر کی دوری تک پھیلی ہوئی ہے، جس کے اندر ٹوٹل 100 بلین سے بھی زیادہ سٹارز اور 100 بلین کے قریبی پلینٹس موجود ہیں۔ لیکن ابھی تو ہم نے آبزرویبل یونیورس کا ایک ڈاٹ تک نہیں دیکھا، کیونکہ ہماری ملکی وے گلیکسی جیسی 54 گلیکسیز مل کر ایک کلسٹر بناتی ہیں جسے کہتے ہیں لوکل گروپ، اور یہ لوکل گروپ 10 ملین لائٹ ایئر کی دوری تک پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح کے گلیکسیز کے بہت زیادہ کلسٹرز مل کر ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور جس سپر کلسٹر کے اندر ہماری ملکی وے گلیکسی موجود ہے اسے کہتے ہیں ویرگو سپر کلسٹر، جس کے اندر 100 کے قریب کلسٹرز موجود ہیں، اور اس کا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک فاصلہ ہے 110 ملین لائٹ ایئر۔ یہ بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ اسی طرح کا ایک اور سپر کلسٹر ہے جس کا نام ہے لیناکیا سپر کلسٹر، اور یہ 1 لاکھ گلیکسی سے مل کر بنا ہے، اور اس کی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک کا فاصلہ ہے 520 ملین لائٹ ایئر۔ اور یہ تمام سپر کلسٹرز مل کر ہماری آبزرویبل یونیورس کا صرف ایک نقطہ بناتے ہیں، جس کے اندر کئی ٹریلین کے قریب گلیکسیز موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہماری آبزرویبل یونیورس کا ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک کا فاصلہ 93 بلین لائٹ ایئر جتنا ہے، اور یہی وہ ماربل ہے، یعنی کہ ہماری آبزرویبل یونیورس جس کے بارے میں ہم انسان آج تک اندازہ لگا پائے ہیں، لیکن اس کے باہر موجود یونیورس کتنی بڑی ہے ہم کچھ نہیں جانتے، کیونکہ آبزرویبل یونیورس کے پار سے آنے والی لائٹ ہم انسانوں تک آج تک نہیں پہنچی، کیونکہ یہ اتنا زیادہ فاصلہ ہے کہ لائٹ کو ٹریول کرنے کے لیے ہماری یونیورس کی ٹوٹل عمر سے بھی زیادہ وقت چاہیے۔
اور شاید اس روشنی کو ہماری آبزرویبل یونیورس تک پہنچنے کے لیے کئی بلین سال مزید لگیں گے، یا پھر ممکن ہے کہ ایسا کبھی بھی نہ ہو، کیونکہ ہماری کائنات ہر لمحہ پھیل رہی ہے اور جو فاصلہ آج 1 لائٹ ایئر کا ہے وہ ہر سیکنڈ 2 گنا ہو رہا ہے۔ یہ ہے ہم انسانوں کی اس کائنات میں اوقات اور حیثیت، اور یہی ہے اس کائنات کو پیدا کرنے والے کی شان۔ لیکن ٹھہریے، کائنات کی وسعتوں کا ابھی اختتام نہیں ہوا، کیونکہ ہماری یونیورس کے بارے میں ایک ملٹی ورس تھیوری بھی موجود ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہماری اس مکمل یونیورس جیسی کئی اور یونیورس ایک نقطوں کی مانند ایگزسٹ کرتی ہیں جو آپس میں مختلف ڈائمینشن سے جڑی ہوئی ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں مل کر ایک ملٹی ورس بناتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ ملٹی ورس بھی مل کر ایک سپر ملٹی ورس بناتی ہیں، اور کیا پتا کہ ایسے ہی اربوں ملٹی ورس مل کر اس سے بھی بڑا کوئی اسٹرکچر بناتی ہوں جس کے بارے میں ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ یہ ہے ہماری کائنات، جہاں ہمارے گھر کو ڈھونڈنے کے لیے مائکروسکوپ بھی کام نہیں کرے گی۔ اب ذرا سوچ کر دیکھو کہ ہماری یہ کائنات اتنی بڑی ہے تو اس کو بنانے والی ذات خود کتنی بڑی ہوگی، اور کیا اس یونیورس کا بننا محض ایک اتفاق ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے اور غور و فکر کرنے کے لیے یہ اتنا بڑا جہان بنایا ہے تاکہ انسان کو اس کے بنانے والے کی موجودگی کا احساس ہو، اسے پتہ چلے کہ اس کائنات کا بننا اور خود اس کا وجود کوئی اتفاق نہیں ہے۔ لیکن آج انسان یہ بھول چکا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر صرف ایک مہمان ہے جو یہاں پر چند لمحوں کے اسٹے کے لیے آیا ہے، جس کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ایک ایسے گھر میں جانا ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن انسان کا غرور، تکبر اور خود غرضی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ وہ تو خدائی کا دعویٰ بھی کر چکا ہے۔ ہماری کائنات یقیناً خوفناک اور عجیب و غریب حد تک پراسرار ہے۔ اس کی وسعتیں دماغی دریچوں کی دھجیاں اڑانے کے لیے کافی ہیں، اور ہماری اس آبزرویبل یونیورس کے پار کیا ہے؟ سائنسی طور پر اس کا ایک ہی جواب ہے، وہ یہ کہ ہم نہیں جانتے۔ شاید ہم انسانوں کے لیے اس کائنات کا کوئی کنارہ ہے ہی نہیں۔ یہ اکیلی ایسی چیز ہے جو لامحدود یعنی انفینٹ ہے، جس کے راز اس کے بنانے والا ہی جانتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس سے نیا کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔